اگر میں آپ سے کہوں کہ انسانیت کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر دریافت ہو چکی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ہزاروں سال پرانا جسم آج بھی ویسے کا ویسا محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو اگر اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا ہو؟ یہ محض افسانہ نہیں، یہ وہ انکشاف ہے جس نے دنیا کے بڑے ماہرین آثار قدیمہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی چرچ آف ہولی سپلکر کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ موجود ہے؟ وہ جسم ہزاروں سال بعد بھی گلنے سڑنے سے کیسے بچا رہا؟ کیا یہ وہی مقام ہے جہاں جنت سے زمین پر اترنے کا آغاز ہوا؟ کیا وہ پراسرار نقشہ کسی اور جہان کا دروازہ ہے؟ کیا حضرت حوا کی قبر بھی وہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال کہ کیا یہ سب کچھ حقیقت ہے یا محض ایک سازش؟ تو چلیے آج ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک، اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو دوستوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت خود کسی راز کو چھپانا چاہتا ہو، جیسے زمین کے نیچے چھپے وہ کمرے، وہ سرنگیں، وہ پتھر جو صرف خاموش نہیں بلکہ صدیوں پرانی صدائیں اپنے اندر قید کیے ہوئے ہیں۔ یروشلم کی پرانی گلیوں میں ایک ایسی صدا گونجنے لگی جب ایک سیاح نے وہ مقام دریافت کیا جسے دیکھ کر انسانی تاریخ، مذہب اور عقیدے سب ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ چرچ آف ہولی سپلکر، جہاں دنیا کے کروڑوں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا یقین رکھتے ہیں، وہاں ایک ایسا دروازہ کھلا جو صرف پتھروں کی دیواروں کے پار نہیں بلکہ تاریخ کے پردوں کے پار کھلتا تھا۔ یہ صرف ایک دروازہ نہیں تھا، یہ صدیوں کی خاموشی کو توڑنے والا وہ لمحہ تھا، وہ پتھریلا راستہ جو نیچے تہخانے کی طرف جاتا تھا۔ یہ عام نہیں لگتا تھا۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس سرنگ میں قدم رکھا تو ہر سانس جیسے بوجھل ہوتی گئی۔ دیواروں پر بنے نشانات، پرانے زمانے کے کٹے ہوئے پتھر اور وہ نم ہوائیں سب کسی بڑی حقیقت کا اعلان کر رہی تھی۔ سرنگ کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو صدیوں سے بند تھا، اور جب وہ دروازہ کھلا تو جیسے وقت نے پلٹ کر دیکھا، ایک کمرہ جس میں نہ شور تھا نہ روشنی، صرف ایک خاموش دھڑکن اور ایک مقبرہ جو کسی عام انسان کا نہیں لگتا تھا۔ اس مقبرے کے اندر جو جسم تھا وہ وقت کے اصولوں سے بغاوت کر چکا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود وہ جسم سلامت تھا۔ اس پر نہ مٹی کا اثر، نہ گلنے سڑنے کے آثار، اور نہ ہی وقت کی لکیر۔ چہرہ پرسکون جیسے کوئی گہری نیند میں ہو، اور جلد اتنی محفوظ جیسے کل ہی دفنایا گیا ہو۔ وہاں موجود ماہرین ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، جیسے ان کی آنکھیں یقین کرنے سے انکار کر رہی ہوں۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا جب اس جسم کے پاس رکھا گیا ایک پتھریلا تابوت کھولا گیا۔ اس پر لکھی تحریر نے سب کی سانسیں روک دی۔ آدم، پہلا انسان۔ یہ لفظ صرف پتھر پر نہیں، انسانی شعور پر نقش ہو گئے۔ وہ لمحہ جب زمین کے نیچے دبی حقیقت نے خود کو ظاہر کیا، انسانیت کی ابتدا سے جڑ گیا۔ ایک ایسا انکشاف ہوا جو تاریخ، مذہب اور سائنس تینوں اصولوں کو چیلنج کرتا ہے، اور بات صرف مقبرے تک محدود نہیں رہی۔ کمرے کے ایک کونے سے ملا ایک تومار، ایک پرانا نقشہ، اور اس پر بنے نشان ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو یروشلم میں نہیں، افریقہ کے کسی ایسے مقام کی طرف تھا جس کا ذکر صرف پرانی آسمانی کتابوں میں آتا ہے۔ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں انسان کا پہلا قدم زمین پر پڑا تھا، اور وہ مقام جسے جنت کا دروازہ بھی کہا گیا۔ دوستوں، تحقیقات نے یہ بھی ظاہر کیا کہ یہ مقبرہ غیر معمولی طور پر محفوظ تھا۔ عام قبریں جہاں مٹی انسانی جسم کو اپنی گود میں جذب کر لیتی ہے، وہاں اس جسم کے ارد گرد ایک خاص قسم کی روشنی اور خوشبو موجود تھی، ایک ماورائی سکون جو صرف اللہ کے چنیدہ بندوں کے لیے مخصوص ہو سکتا ہے۔ اور تبھی اس منظر کے بیچ میں داخل ہوئے کچھ پر اسرار لوگ، ان کا لباس، ان کا انداز اور ان کے ہاتھوں میں موجود دوسرا تابوت۔ ان کے ساتھ آیا ایک پادری جو جیسے کسی مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے آیا ہو۔
उसने खामोशी से ताबूत खोला। अंदर एक और जिस्म, निहायत लतीफ, नाजुक और औरत का मालूम होता जिस्म, जैसे वक्त उस पर भी मेहरबान रहा हो। उसने वो सफेद हाथ बाहर निकाला और बड़े अदब से उस पर बोसा दिया। उस लम्हे उसके मुंह से जो अल्फाज निकले वो रूह की गहराई में सुनाई दिए। शब्बात हमारी माँ, आदम हमारे वालिद। एक लम्हा ऐसा आया कि जमीन आसमान सब सुन पड़े, जैसे पूरी कायनात एक लम्हे में ठहर गई हो। उस सयाह ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। और ये मंजर, ये दरियाफ्त और ये मकबरा एक नए बाब का आगाज था। एक ऐसा बाब जो उस कहानी का था जो इंसान के आगाज की कहानी है। ये दरियाफ्त महज एक तारीखी वाकया नहीं है, ये एक रूहानी जल्जला है। ये उस लम्हे की दस्तक है जब सदियों पुरानी रिवायात ने खुद को सच साबित करना शुरू किया। वो बातें जो सिर्फ कभी किताबों में थी, आज मिट्टी से निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। दोस्तों, दुनिया भर में इस दरियाफ्त की गूंज सुनाई देने लगी। मगरबी मीडिया, यहूदी माखिजात और मजहबी इदारे इस राज को छुपाने या काबू में रखने की कोशिश में लग गए। कहीं इसे अफसाना करार दिया गया, कहीं इत्तेफाक कहा गया, लेकिन जो आंखों ने देखा वो झुटलाया नहीं जा सका। जो ताबूत वहां था वो सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि इंसानियत की इब्तिदा की मोहर था। वो ये साबित कर रहा था कि बाज हकायक ऐसे होते हैं जो वक्त के पर्दे में छुप जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब खुद वक्त उन्हें बेनकाब करता है। चर्च ऑफ होली सेप्लिकर के नीचे दफन वो राज सिर्फ एक मकबरा नहीं, वो दरवाजा है एक ऐसी दुनिया का जो अब तक हमारी नजरों से ओझल थी। और अब जब ये दरवाजा खुल चुका है तो पीछे हटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो एक बार दिख चुका हो वो अब अनजान नहीं रह सकता। ये सिर्फ एक दरियाफ्त नहीं थी, ये वक्त का वो लम्हा था जब इंसान अपनी असल को छू कर पलट आया। लेकिन ये आगाज है, अंजाम नहीं। उस राज की जड़ें जमीन के नीचे कहीं गहरी हैं और ये सिर्फ एक मकबरे तक महदूद नहीं है। ये ऐसा दरवाजा है जो शायद जन्नत के रास्ते की तरफ खुलता है। वो जन्नत जो हमेशा हमारे दिलों में थी, लेकिन आज पहली बार हमारी नजरों के सामने है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस राज की गहराइयों में उतरें, इन नक्शों के पीछे छुपे इशारों को पढ़ें और वो पर्दे उठाएं जिन्हें सदियों से गिराया गया है, तो अभी इसी लम्हे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम अगली किस्त में इस तुमार में बने निशानात की तह में जाएंगे और शायद एक ऐसा रास्ता पालें जो हमें वहां ले जाए जहां सब कुछ शुरू हुआ था। याद रखिए, कुछ राज किताबों में नहीं, जमीन की गहराइयों में दफन होते हैं, और जब वो राज बोलने लगे तो खामोशी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दरवाजे के साथ। तब तक आंखें खुली रखें और दिल को सुनने दें, क्योंकि शायद अब सच छुपने वाला नहीं है।